بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو شروع سے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے خوش قسمت ترین ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے کھینچ کر نیکی کے راستے کی طرف لاتا ہے۔ سنو، پریشان نہ ہوا کرو، وہ بکھرنے سے پہلے اپنے بندے کو سنبھال لیا کرتا ہے۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے خواہش نفس کو مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ابلیس سے لڑنا پڑتا ہے۔ ہدایت بھی تو انہی کو نصیب ہوتی ہے جو خواہش نفس سے لڑتے رہتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لے تو آپ کا فرض بنتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑیں، اس کے ہو جائیں، اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ پتہ ہے یہ دل کس لیے بنا ہے؟ صرف اللہ کی محبت کے لیے۔ اگر تم نے اس میں کسی اور کو اوپر رکھا تو تم توڑ دیے جاؤ گے۔ بے شک زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا تو صرف امتحان گاہ ہے، تو امتحان گاہ کے لیے اپنی ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کو کیوں تباہ کیے جائیں؟ لوگ تو آپ کو رد کریں گے اور بار بار کریں گے، ایسے میں آپ اپنے رب کریم کی طرف لوٹ آئیں۔ حالت سجدہ میں دھیمی سسکیاں بارگاہ الہی میں بڑا کہرام مچاتی ہیں۔ وہ دن ہی کیا جس کی شروعات فجر کی نماز سے نہ ہو، اور اس وقت کی خاموشی اور سکون دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتا۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اس سے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توجہ کے پیچھے محبت کے تمام معنی چھپ جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا، بلکہ ہر وہ شخص جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، بھروسہ رکھو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے سچ بولنے سے آپ کے زیادہ دوست نہ بنیں، لیکن جو بنیں گے وہ سچے ہوں گے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن صرف خواب ہی دیکھتے رہنا بہت بری بات ہے۔ اور پھر یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، تو پھر رب آپ کے دل کو غم کی بجائے سکون سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ پتہ ہے یہ دل کس لیے بنا ہے؟ صرف اللہ کی محبت کے لیے۔ اگر تم نے اس میں کسی اور کو اوپر رکھا تو تم توڑ دیے جاؤ گے۔